السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے قیامت والے دن اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اعلیٰ اخلاق۔ سامعین حضرات، قیامت والے دن بندے کو جو چیز جنت میں داخل کرے گی وہ ہے تقوی، خشیت الہی، خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ تقوی اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے۔ کسی شاعر نے اس تقوی کے حوالے سے بہترین بات کی ہے، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دو، اسی کا نام تقوی ہے۔ نماز پڑھنے کا مقصد تقوی ہے، روزہ رکھنے کا مقصد تقوی ہے، حج کرنے کا مقصد تقوی ہے، اور قربانی کرنے کا مقصد تقوی ہے، عفو درگزر سے کام لینا تقوی ہے، غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے کام آنا تقوی ہے۔ تقوی اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی ڈرانے والی چیز نہیں ہے جس سے ڈرنا ہے، بلکہ اللہ احکم الحاکمین کو ناراض کر دینے والے جو اعمال ہیں ان سے پرہیز کرنا، ان سے خوف کھانا، ان سے ڈرنا اصل اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ اور تقوی کے حوالے سے ایک بہترین بات ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین بات کی، کہا عمر کیا تمہارا گزر کبھی ایسی جگہ سے ہوا جہاں خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ جی ہوا۔ کیسے گزرے؟ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، اپنے دامن کو بچا کے، بڑی ہی آہستگی کے ساتھ میں کانٹے دار خاردار جھاڑیوں کے پاس سے گزر جاتا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عمر اسی کا نام تقوی ہے۔ تو سامعین حضرات، دنیا میں بڑے فتنے ہیں، دنیا میں بڑی فحاشی ہے، قتل و غارت کا فتنہ ہے، بہتان تراشی کا فتنہ ہے، غیبت و چغلی کا فتنہ ہے، گالی گلوچ کا فتنہ ہے۔ بہت زیادہ یہ دنیا فتنوں سے بری پڑی ہے، فحاشی سے بری پڑی ہے۔ ان ساری فحاشی سے، عریانی سے اور ان ساری بغاوات سے بندہ بچ بچا کے اپنی زندگی بسر کرے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے والا شخص دنیا میں معزز ترین انسان ہے، کیونکہ مالک کائنات نے قرآن مجید ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز شخص وہ ہے، شریف انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، خشیت الہی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، اللہ کے نبی من اکرم الناس، لوگوں میں معزز شخص کون ہے، عزت دار شخص کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقاہم، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، وہ دنیا میں بھی معزز ترین شخص ہے اور اللہ کے ہاں بھی معزز ہے، اور وہ جنتی انسان ہے۔ سامعین حضرات، جو بندہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے، اس کی زندگی کے پھر کیا کہنے۔ مالک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، حلال حرام کی تمیز پیدا کر لیتا ہے، نبی علیہ السلام کا
بہترین اخلاق اپنا لیتا ہے، مالک کائنات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا رستے عطا فرماتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا رستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سامعین حضرات، تقوی قیامت والے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جو جنت میں چیز داخل کرے گی وہ اس میں سر فہرست تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن دو آنکھیں کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوں گی، ان میں پہلی آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے بہہ پڑی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، مالک کائنات اس آنکھ کو کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ اور جو اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے جہنم سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں رہ کر کے اللہ سے ڈرتا رہا اور بچ بچا کے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اور جو دنیا میں خوش رہا، نہ تقوی کی پرواہ کی، نہ جناب فحاشی کی، عریانی کی، گالم گلوچ کی، غیبت کی، چغلی کی کوئی پرواہ نہیں، بڑی ہی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کی، مالک کائنات قیامت والے دن اس بندے کو خوب ڈرائیں گے۔ اور جو بندہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے اس کے لیے ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ مالک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا قیامت والے دن مالک کائنات جنت میں دو باغات عطا فرمائیں گے۔ تو سامعین حضرات، یہ دنیا بڑی رنگین دنیا ہے، یہ دنیا اپنے اندر بڑے فتنے سمائے بیٹھی ہے، یہ دنیا کے اندر بڑی فحاشی ہے، عریانی ہے، قتل و غارت کا فتنہ ہے، بڑے بڑے اس دور میں فتن ہیں۔ تو سامعین حضرات، ہمیں ان سارے فتنوں سے بچا کے زندگی بسر کرنا، اثر اللہ کا ڈر، خوف خدا، خشیت الہی یہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر، خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ